بہرحال کچھ تمہیدی بات گزشتہ ہفتے آپ کو میں نے کہی تھی، اور پھر ہم نے باقاعدہ درس کا آغاز بھی کر دیا تھا. تو تمہیدی باتیں ابھی کچھ دن چلے گی، لیکن ساتھ میں جو ہمارا سلسلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. آدمی مطالعہ کرتا ہے تو نئی نئی باتیں سامنے آتی ہے، خاص طور سے بزرگوں کے حالات پڑھتا ہے تو بزرگوں کے وہ حالات ہوتے ہیں جو ہمیں بھی بعض مرتبہ پیش آتے ہیں تو اس سے مدد ملتی ہے. وہ بھی ہماری طرح ماضی قریب میں زندگی گزار کر گئے ہیں، تو جو قریبی زمانے کے بزرگ ہیں. تو اس مجلس کے تعلق سے پہلی ایک بات، اور ہر مجلس کے تعلق سے ہو سکتی ہے، بہت اچھی بات مجھے پسند آئی. پاکستان میں ایک مشہور عالم دین ہیں حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ. سنا ہوگا آپ نے، بعض حضرات نے نام. انہوں نے عارف بھائی درس قرآن شروع کیا اپنے یہاں، تو بہت اچھی بات کہی. ایک درس قرآن انہوں نے شروع کیا تو حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ کتابی شکل میں بھی چھپ چکا ہے، مفہوم میں سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو دینی مجلس ہوتی ہے جیسے یہاں ہے ابھی، تو الگ الگ طرح کے لوگ اس میں الیاس بھائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ اختلافی مسائل پہ گفتگو ہونی چاہیے. کس پہ شبیر چچا؟ اختلافی مسائل. تو کسی کا ذوق یہ ہوتا ہے، کسی کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ فضائل پہ گفتگو ہونی چاہیے. کس پہ؟ فضائل پہ. کسی کا یہ ذوق ہوتا ہے. کسی کا حضرت نے یہ فرمایا نورانی بھائی کہ یہ ذوق ہوتا ہے کہ درس قرآن ہو تو صرف قرآن پہ بات ہونی چاہیے. تو الگ الگ ذوق کے لوگ مجلس میں اسماعیل بھائی ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اب بیان کرنے والا، درس دینے والا کتنا ہے؟ ایک ہے. ہاشم بھائی کتنا ہے؟ ایک ہے. اور لوگ کافی ہے، اور الگ الگ ذہنیت کی، الگ الگ چیز کو بھائی اکرم پسند کرنے والے لوگ. اب حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک آدمی سب کی رعایت تو نہیں کر سکتا. ایک آدمی جو درس دے رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو سب کی رعایت تو وہ عبدالصمد چچا نہیں کر سکتا. وہ ہاں یہ ممکن ہے، حضرت نے فرمایا کہ جتنے موجود ہے حاضرین ہیں، وہ جو خطیب ہے، جو درس دینے والا ہے، جو بیان کرنے والا ہے، جو تعلیم کر رہا ہے، اپنے مزاج کو اس کے مزاج میں ڈال لے. سمجھ آئی بات؟ کہ ایک آدمی کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے کہ وہ سب کے الگ الگ مزاجوں کی رعایت کرے، لیکن سب لوگ ایک آدمی کی کیا کرے؟ مزاج کی رعایت کرے. تو یہ حسن بھائی یہ ہو سکتا ہے. پھر حضرت نے ایک بات سنائی کہ میں، یعنی حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پاکستان میں ماضی قریب میں ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں. اس ملک میں بھی صرف ایک مرتبہ تشریف لائے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اور کیوں ایک مرتبہ تشریف لائے؟ اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی کہ جہاں جہاں مسلمان دنیا میں بستے ہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ 6 گناہ بہت عام ہو چکے ہیں. کتنے گناہ؟ 6 گناہ. حضرت نے فرمایا کہ ہاشم بھائی بہت عام ہو چکے ہیں. حضرت نے فرمایا میرا مزاج نہیں ہے پاکستان چھوڑ کے کہیں جانے کا، لیکن میں نے دیکھا کہ 6 گناہ بہت عام ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ سفر کر رہا ہوں. اور فرمایا میں جہاں جاؤں گا وہاں میرا بیان ایک ہی ہوگا. مثال کے طور پر مسجد قباء میں کیا تو وہی ٹاپک، مدینہ مسجد میں کروں گا تب بھی وہی ٹاپک، مسجد عمر میں کروں گا تب بھی وہی ٹاپک، مسجد ابو بکر میں کروں گا تب بھی وہی ٹاپک،
مسجد عثمان میں کروں گا تب بھی وہی ٹاپک. میں کہا کرتا ہوں ہمارا جو قریب کا علاقہ ہے مساجد کے نام بہت اچھے اچھے ہیں. اسلام میں سب سے پہلی مسجد کہاں بنی؟ ہاں، اس کا کیا نام ہے؟ قباء. چونکہ علاقے کی پہلی مسجد ہے. فوبک روڈ پہ تو مسجد نہیں تھی، ہے نا؟ بس بتا جائے نہیں نا، مسجد تھوڑی تھی وہ مسجد نہیں تھی نا. مسجد تو پھر ہمیشہ مسجد رہتی ہے قیامت تک. وہ تو عبادت خانہ تھا، مصلی تھا، ہے نا؟ ہاں، ورنہ اگر وہ مسجد ہوتی تو آج بھی ہمیں آباد رکھنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ میں مسجد کی بات کر رہا ہوں. تو وہ تو مصلی، عبادت خانہ. شاید اسی لیے وہ نام بھی نقیب الاسلام رکھا تھا، ہے نا؟ ہاں، تو یہ مسجد قباء. پھر میں نے کہا پڑوس میں مسجد ہے، کیا نام؟ مدینہ مسجد. تو قباء اور حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو وہ مسجد نبوی ہے تو نبوی تو رکھ نہیں سکتے، لیکن مدینہ مسجد تو مدینہ مسجد. میں نے کہا پھر صحابہ کرام اب آگے جاؤ تو لیٹن میں مسجد ابو بکر، والتھمسٹو میں مسجد عمر، لیٹن سٹون میں مسجد عثمان. بلکہ اس کا نام جو آل انڈیا روڈ پہ ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ عثمان ہے نا؟ اب پتہ نہیں علی ہے کہ نہیں. قریب میں کوئی مسجد ہے مسجد علی کے نام کی پتہ نہیں. تو بہرحال تو حضرت نے ایک ہی سفر کیا زندگی میں برطانیہ کا، اور سب جگہ ایک ہی بیان کیا. بڑوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا بات کریں گے. بات کرنے والے تو میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ مارنے والے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بولنے والے کی زبان نہیں پکڑ سکتے، ہے نا؟ مارنے والے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے لیکن بولنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی. اسی لیے دیکھیے حضور نے اللہ اکبر، نبی ہوتا ہے اور پھر خاتم النبیین جن کو جوامع الکلم بھی دیے گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مشہور ہے حدیث، سب نے بارہا سن رکھی ہے. مفہوم یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور ایک روایت میں مسلمون کی جگہ ناس کا ذکر ہے، یعنی دوسرے لوگ محفوظ رہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو جو گزرے ہیں، انہوں نے ہر چیز پہ تحقیق کی، اپنی زندگی کھپا دی. بہت سے ہمارے علماء نے نکاح نہیں کیے. کیوں؟ صرف علم سے محبت کی بنا پر. پھر وہ کبھی آپ کو میں سناؤں گا، کسی کے ذہن میں یہ بات آیا نورانی بھائی کہ نکاح تو حضور کی سنت ہے، تو یہ کیسے بزرگ، یہ کیسے بڑے عالم ہوئے کہ جنہوں نے ایک سنت پہ عمل نہیں کیا. وہ انشاءاللہ پھر آپ کو سناؤں گا. لیکن علماء نے اتنی محبت اپنی زندگیاں کھپا دی. امام مسلم علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، ہمارے بعض اکابر کی تو موت واقع ہو گئی اس میں. درجہ عالمیت میں یار میرا دھیان اس گھڑی کو دیکھتا رہتا ہوں، ادھر ہی جاتا رہتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس کو بناؤ یار، ہیں؟ ہاں، کوئی سیل بیل ڈالو اس کو. تو میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا یار میں بات کر رہا ہوں اور یہ تو اعتکاف کی ہوئی ہے، آگے بڑھ نہیں رہی. تو میں بار بار اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم میں وہی دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو جا ہی نہیں رہی. ہاں، وہ اعتکاف کر رہی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، من لسانہ و یدہ، کہ علماء نے ایک ایک مسئلے کے لیے کتنی محنت کی. درجہ عالمیت میں جو آخری سال ہے بخاری شریف جس کو بولتے ہیں، ان میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مسلم شریف. علماء کی دو رائے ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب اگر کوئی ہے تو کون سی؟ بخاری شریف. بخاری شریف کے بعد کون سی؟ تو بعض علماء کہتے ہیں مسلم شریف اور بعض کہتے ہیں ترمذی شریف. ترمذی کو کیوں کہا کہ بھائی ترمذی شریف؟ اس کی بھی وجہ ہے لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے اس کا. تو چلو ابھی مسلم شریف جو بعضوں نے کہا اس پہ ہم بات رکھتے ہیں کہ مسلم شریف.
تو امام مسلم علیہ الرحمہ سے ان کے حالات میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے، ایک شخص نے دینی مسئلہ پوچھا، کوئی حدیث پوچھی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. کیا فرمایا؟ ابھی میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے ابھی وہ بات جو تم نے پوچھی ہے، میں چیک کر کے تلاش کر کے ڈھونڈ کے بتلاؤں گا. کہاں ٹھیک. گھر گئے، کتاب کھولی، حدیث کو ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے اس کو. ہم لوگ تو کھجوریں کم کھاتے ہیں، ہاں، تو عرب بھی کھجور زیادہ کھاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے اکابر گزرے ان کے بھی بعض کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ کھجوریں کھاتے تھے. ہمارے یہاں کے اکابر ہے وہ پان کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ پان کھاتے ہیں. بڑے عالم ہونے کی ایک نشانی گویا کہ پان کھانا ہے، کہ وہ کیا چباتا ہے، وہ پان، وہ بڑا عالم کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ پان کھا رہا ہے. اب پان دو طرح کے، ایک میٹھا پان اور ایک تمباکو والا پان. ہاں، لیکن دیکھیے تمباکو والا کھاتے ہیں نا، اس میں سے بو آتی ہے، میٹھے میں سے بھی بو آتی ہے لیکن اس سے کراہت نہیں ہوتی. میٹھے پان سے جو بو آتی ہے اس سے کراہت نہیں ہوتی. پان دو طرح کے. انڈیا میں لوگ ماوا بھی کھاتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ماوا. ને હસનભાઈને ખબર માવા બે ટાઈપના હોય. હસનભાઈના ઘેરે દૂધ બગડતું ને તો લાગતા નહીં કે અલ્લાહની નેમતને ઝાય હુંકા કરે એમ કે માવો બનાવીને ખાતા. ને હસનભાઈ કે ભાઈ જાવા હુંકા દઈએ એમ કે હા, આપણે કોઈ વસ્તુ લાખવાના નહીં હોય તો આપણને અલ્લાહની નેમત બહુ યાદ આવે. શું કે ના અલ્લાહની નેમત એમ કે અલ્લાહને તો પૂછતા લખાય એમ કે લખાય કે હિજે તો બોલી કે માવો ખાવું છું. ہاں تو کیا کھانا ہے؟ وہ ماوا کھانا ہے. اور واقعتاً وہ لگتا بھی اچھا تھا، ہیں بڑا ٹیسٹی. میرے گھر میں بھی ایسا کرتے تھے. حسن بھائی کا نام تو میں نے ویسے ہی از راہ مذاق لے لیا، لیکن میرے خود کے گھر میں بھی ایسا کرتے تھے کہ وہ ماوا اس کے بعد بنا دیتے. بہت ٹیسٹی ہوتا تھا وہ ماوا بگڑا ہوا. تو ગુજરાતી ઇલિયાસભાઈ કોઈ વસ્તુ જાય નહીં જવા દે. બ્રશ બી જ્યાં સુધી વાપરે ત્યાં સુધી વાપરે, પછી લાખી નહીં દે, એનાથી નાળા લાગે. હે શું લાગે? પછી નહીં લાગે છે કે નાળું લાખવામાં એમ કે કામ આવે એમ કે. اور بعض لوگ تو اب سنا کہ ایک اور استعمال کرتے ہیں، داڑھی اس پہ جو خضاب لگاتے ہیں نا، تو وہ برش اب وہ کام کا نہیں رہا تو اس کو لے کے اسے وہ برش اب وہ لگاتے ہو. تو چودھری صاحب ایسا ہے کہ بھائی ڈالنے کا کیا تو کہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ ضائع ہو جائے. لیکن دیکھیے کتنا خیال ہمارے اکابر کو ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے. میرے والد مرحوم بھی بیڑی پیتے تھے. عادت اچھی نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے. بیڑی ہو یا سگریٹ ہو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن خیر پینے والے. تو ہم ایک درخواست کریں گے جو نورانی بھائی کے گروپ والے ہیں، اس میں ہمارے حسن بھائی بھی ہیں اپنا نورانی بھائی ایڈمن ٹینا. تو جو بھی ہو، یا تو نماز سے کچھ دیر پہلے استعمال مت کرو تاکہ منہ میں سے بدبو نہیں آئے. اور اگر استعمال کر لیا ہے تو حافظ صاحب کیا کرنا ہے کہ یہ رکھو جیب میں، یہ رکھو. کیا رکھو؟ مسواک رکھو. اور مسواک جو ہے وہ کرو. اگر وہ بھی نہیں ہے تو ابھی کچھ لوگوں نے بولا الائچی رکھو. کیا رکھو؟ الائچی. الیاس بھائی جو ہے وہ رکھو، یا چیونگم رکھو. میرا ایک دوست ہے، کہاں ہے اسی ملک میں، اب نام نہیں لے رہا، تو وہ بھی اگربتی ماسٹر ہے. تو اس کے جیب میں وہ چیونگم رکھی ہوتی ہے، تو وہ ویسے چیونگم نہیں کھاتا، تو وہ گھر میں سے نکلتا ہے جب بھی پی کے تو میں کہ ہاں یا دم ماننے آؤ ہیں. تو مجھے ایک دن دی، میں اس کے گھر گیا تو میں نے کہا کھایا. میں کھا دی بہت کڑوی. میں کہہ رہا ہے تو کہ کڑوی چنگم کھائیں تو جلدی تھی بو ختم تھے جائے. میں کیا آبھار ہے. تو اب وہ ذرا کڑوی ہوتی ہے تو کہنے لگا جلدی سے بو. تو وہ ایکسپیرینس ہے ان کا، بات صحیح ہوگی کہ بھائی وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہے. اور ڈابھیل، ہمارا جو ہے ڈابھیل گجرات میں، وہاں جب حضرت مدرس تھے، تدریسی خدمت انجام دے رہے تھے، اور ڈابھیل چمکا ہی ان کی وجہ سے،
کہ انور نے واقعتاً انوار پھیلا دیے، عالم میں روشن کر دیا جامعہ ڈاویل کو۔ تو حضرت کیا کرتے تھے، ہماری طرف ایک درخت ہوتا ہے آم کا، آم، وہ آم کے پتے ہوتے ہیں۔ اب لوگ الگ، مجھے تو نہیں معلوم، میں نے خالی بناتے دیکھا ہے۔ وہ جو بیڑی وغیرہ پیتے تھے کس کے بناتے، آم کے تھے یا کسی اور کے؟ آم کے ہیں، اہنترا، آم کے بھی ہوتے تھے، چلو آم کے بھی ہوں گے، اہنترا کے بھی ہوں گے، تو وہ دیتے تھے۔ یہ اکرم جانتا ہے، میرا گھر جو ہے نا، اس کے ذرا نکل کے لیف کرو تو ادھر ہمارا کہ ہلی ہول، وہ ایک جگہ ہے، تو وہاں پر تھے، تو وہ بیٹھ کے بناتے تھے ہلی ہول میں، وہ پتے کے، اس میں تمباکو ڈالا اور وہ جو ہے وہ پیتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے پاس آم کے پتے منگواتے تھے ڈابیل میں، کہ آم کے پتے، ڈابیل گاؤں ہے اور وہاں آم کے درخت ہے، تو آم کے پتے منگواتے تھے۔ حضرت جیب میں پتے رکھتے تھے، اور جب دارالحدیث میں حدیث پاک پڑھا، مسجد میں نہیں، نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، حدیث پڑھانے کی بات ہو رہی ہے، کہ حضرت درس حدیث میں جا رہے ہیں، سبق پڑھانا ہے حدیث پاک کا، اور وہ پان رکھا حضرت نے، تو حضرت پان کو تھوک دیتے تھے، اور تھوکنے کے بعد سیدھے دارالحدیث میں عبدالصمد سمجھ جا تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ کیوں؟ منہ میں وہ ایک بو ہوتی ہے نا، وہ تمباکو کھائے گا، ایک قسم کی بو ہوتی ہے، تو حضرت پہلے تو پان پورا کر لیا، اور اس کے بعد عارف بھائی کیا وہ آم کے پتے چباتے۔ تو ચાલો તમે એમ કહે કે મોટા હવે તમે આ ઇલાયચી કે તો મીના સ્ટોરમાં બહુ મોંઘી થઈ ગયેલી હવે ہیں، تو بھائی الائچی لانے کی، پھر کہیں گے کہ بھائی یہ چیوگم بھی بہت مہنگی ہو گئی، تو بھائی انڈیا جائے تو આમ હું આપણે શું કે આંબો، ભાઈ આંબાના શું લઈ આવો، પત્તા લઈ આવો، ہاں وہ پتے لے آؤ، تو اس میں تو کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، وہ پتے آپ چبائیں گے تو کیا ہو جائے گا، بو جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ ہاں، اور فرشتے لطیف مخلوق ہے، علماء نے لکھا، مجھے اور آپ کو احساس نہ ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا، جو سگریٹ پیتا ہے نا، اس کو لگتا ہی نہیں کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے، ارے منہ سے نہیں، کپڑے سے بھی آتی ہے، لیکن وہ اس کو پتہ ہی نہیں، اگر میں پیوں تو مجھے بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن پڑوس میں جو نہیں پیتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ અમુક વખત આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં નલ્લા હોતા તો એવું જ હોતા ને, અલ્લાહ માफ़ करे, मैं हो दम मारेला नल्ला होता तो हैं, अल्लाह बचाए, वो दोस्त ऐसे हो जाते हैं। उस वक्त एक सिगरेट निकली थी, उसका नाम था स्क्वायर, थोड़े अरसे चली थी। नहीं फोर स्क्वायर अलग, वो तो बहुत मशहूर फोर स्क्वायर, तो એમાં તો ક્રિકેટના કપ બી રમાયા हैं, नहीं तो एडवर्टाइज भी, ये स्क्वायर निकली थी, कदाच मारा हारू जो है कि जरा तू छोड़े तेरा बंद। तो बहरहाल वो हमारे वालिद ने कैसे पहचान लिया, वो खुद पीते थे मेरे वालिद, तो हम लोग वो दोस्त होते, मैं बचपन के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त अक्ल शूर भी नहीं होता है, जब पता चला हमने छोड़ दिया तो हम वो पी कर उधर आए, घर में आए तो मुंह तो साफ़ कर लिया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि मुंह से तो बू ज़ाहिर हो गई, कपड़े से नहीं। तो ઘરમાં આવ્યો હસનભાઈ, તો મારા બાજી વિચાર કરે કે અરે સિગરેટ પીવાની ગન કાઢી આવે, પાછી બંનેની ગન અલગ હોય, બીડીની ગન અલગ હે ને સિગરેટની ગન અલગ, તો મારા ગમી જોઈને પછી વિચાર બી કરે, બધા જ બાપ એવું વિચારે કે ના મારો તો નવાઈનો નૂર મોહમ્મદ બોર્ડ આવ્યો है कि ये तो क्या है, इसने तो ऐसा नहीं किया होगा। तो यूँ घर में देखे और फिर मुझे देखे, फिर देखे, तो कह रहा आवती तो है, हाँ शब्बीर चाचा खुशबू तो आवती है। मैंने कहा यहाँ, तो पहले मुंह से कुछ नहीं बोला, आप मेरी तरफ देखो, मैं कहा नहीं भाई अगर बोलेंगे तो हसन भाई अपने दादो तैयार જ હોય, 2020 તો આજે રમાયા, અમારે તો બહુ પહેલાં રમાઈ ગઈ, હે તે તો તૈયાર જ હોય નીચે। حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے خطیب پاکستان کہے جاتے تھے، تو اسماعیل بھائی حضرت کے خطبات میں فرمایا مفہوم ہے کہ اسکول میں ٹیچر نے سوال کیا بچوں سے کہ بھائی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے، تو کہنے لگے جوتے،
جو غلطی کرنے پہ سر پہ پڑتے تو وہاں تو جنت ہے، اور یہاں کیا ہے؟ جوتے ہیں. تو میں نے کہ پینا ہے؟ میں کہ نہیں. میں نے کہا અહીંયા اب نہیں پوچھا، اب ڈائریکٹ 14واں علم જોર سے ایک લગાવી મુજે. મને કે અમારી ગણાવે ને એમ કે ગણાવતી છે ને અંદરથી એમ. میں کہا ہاں. پھر سمجھایا کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے، حالانکہ خود پیتے تھے اور واقف تھے کہ اس کے نقصانات ہیں، لیکن عادت پڑ جاتی ہے. خیر، تو آپ بھی اگر عادت نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم اللہ کے گھر میں آئیں تو یوں کرو. ہمارے اکابر اللہ کے گھر میں نہیں، حضور کی حدیث پڑھانے جا رہے ہیں، درس حدیث کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ پاؤں نہیں رکھتے تھے دارالحدیث میں جب تک کہ اپنے منہ کی بو کو کیا نہ کر لے، زائل نہ کر لے، ختم نہ کر لے. اس لیے کوئی کرے نہ کرے، آپ جو ہیں وہ اتنا اہتمام جو ہیں کرے. جو حضرات پیتے ہو تو کیا ہے کہ منہ کی بو کو کیا کر کے آئے، وہ زائل کر کے آئے. خیر بہرحال، تو حضرت مولانا وہ پاکستان کے بزرگ کی میں بات کر رہا تھا، رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب احسن الفتاوی، ہمارے پڑوس میں جو عالم دین ہیں مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے شیخ ہوتے ہیں. وہ جب یہاں برطانیہ آئے تھے تو پھر حضرت بھی سنا کہ ان سے بیعت ہوئے تھے. تو ہر جگہ انہوں نے شبیر چاچا ایک کچ ٹاپک ایک کچ بیان کی تھی، اور حضرت نے خود کہا کہ ایک ہی بیان کروں گا. હવે મેં અહીંયા સાંભળ્યું હા ઇલિયાસભાઈ ને પછી મદીના જઈને બી ને પછી આરીફભાઈ મને કાં ચાલ્યો તે કે ફલાણા મોરસબનું બયાન છે મસ્જિદ કે જતો ન એટલે એક જ કેસેટ વગાડા કરે. શું કે ભાઈ કહું કે એક જ કેસેટ એમ કે વગાડા કરે, એટલે આપણે તો બે વખત એક બયાન જ્યારે થપ્પો લાગી જાય کیا تو ایک જ کیسٹ એમ કે વગાડા કરે. تو حضرت تو خود کہے کہ امین بھائی کیا ہے کہ ایک ہی بیان کروں گا એમ. کیوں؟ فرمایا یہ برائی ہر جگہ ہے، اس لیے میں ہر جگہ یہی بیان کروں. اور پھر وہ کتاب بھی حضرت نے چھپوائی، میرے پاس ہے. تو بڑے عالم تھے کہنے کا مطلب. تو حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ میں حضرت کی مجلس میں تھا. کس کی؟ مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت نے ایک بہت اچھی بات، جی بہت اچھی بات جو ہے حضرت نے بیان فرمائی. اور جو حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب نے جو فرمایا نا کہ بھائی مجلس میں کئی طرح کے لوگ، الگ الگ ذہنیت، تو خطیب سب کی رعایت نہیں کر سکتا لیکن سب کر سکتے. اس میں یہ بات جوائنٹ کی، اس سے سہارا لیا اس کا. فرمایا کہ میں حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا تو میں نے خود حضرت کی زبانی سنا. یہ فرمایا کہ آخری بات، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ دودھ مجھے موافق نہیں آتا. کیا نہیں آتا موافق؟ دودھ. حضرت نے فرمایا کہ دودھ مجھے موافق نہیں آتا. دیکھیے ہر آدمی کو ہر چیز موافق نہیں آتی، ہر چیز موافق نہیں آتی. اب اونٹ کا گوشت کبھی میں نے کھایا نہیں. 2010 میں حج میں گیا تو وہاں برما کے ایک صاحب تھے، عالم دین تھے، وہ ہمارے لیے اونٹ کا گوشت لے کر آئے مینا میں، ٹینٹ میں، خیمے میں. وہ ہمارے ساتھ برما کے تھے، اسحاق بھائی شاید نام ہے، پہلے والسل میں تھے اب مانچسٹر میں. تو مجھے کہا کھاؤ. تو ہم نے کبھی اونٹ کھایا نہیں تھا گوشت، میں نے بہت شوق سے کھایا. اور جب ایسی چیز کھانے کو ہاشم بھائی آتی ہے تو آدمی ذرا بے چار بک વધારે જ کھائے کہ خبر نہیں ہوئے پاسو ملے کہ نہیں ہیں. تو وہ اونٹ کا گوشت میں نے کہا پتہ نہیں مولانا بھائی ملے گا کہ نہیں. تو میں نے کھایا. اب کچھ گھنٹے نہیں ہوئے نے شروع ہو گیا. میں کہ اپنی اوجڑی ہضم نہیں کری، اپنے معدے نے ہضم نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں کھا سکتے وہ. تو اسی طرح دودھ بھی ہر ایک کو موافق نہیں آتا. اس پہ ایک ہنسی کی بات سنو. اکبر الہ آبادی، ان کا ذکر خیر تو میں کرتا رہتا ہوں، ان کے اشعار آپ کو سناتے رہتا ہوں. بڑی عمر ہو گئی، بیمار ہو گئے کسی بیماری میں. ڈاکٹر نے یہ کہا اس کا علاج یہ ہے کہ اونٹنی کا دودھ پیو. کیا علاج بتایا؟ اونٹنی کا دودھ پینا پڑے گا تو یہ بیماری، چودھری صاحب کیا فرمایا کہ اچھی ہوگی. اب اونٹنی کا دودھ کہاں ڈھونڈنے جائیں انڈیا میں؟ وہ راجستھان جانا پڑے گا. اور یہ تو رہنے والے الہ آباد کے. اب راجستھانی لوگ جو ہیں وہ اونٹ پالتے ہیں. تو ذرا مزاج میں ظرافت بھی تھی. تو کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت ڈاکٹر نے کیا بولا، تشخیص کی تو چیک اپ کروں ہوں کہ اس نے یہ بتایا کہ بیماری تو اچھی ہو جائے گی لیکن آپ کو اونٹنی کا دودھ پینا پڑے گا.
تو کہ اونٹنی ڈھونڈنے کہاں جاؤں؟ اور پھر فرمایا کاش کے ماں باپ نے جب بچپن میں نے دودھ پیا تو مجھے کسی لمبی تڑنگی دایا کا دودھ پلایا ہوتا تو آج اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مجھے شاید سمجھانا پڑے گا، نہیں سمجھے؟ ہمارے یہاں کیا ہے، بچپن میں وہ ہاسپٹل نہیں جاتے تھے پہلے، کیا دایا بولتے، دایا ہی بولتے تھے نا، ہاں دایا، تو وہ دایا ہوتی تھی، تو دایان، ہاں دایان، تو گجراتی میں دایان اور اردو میں دائی حلیمہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دائی حلیمہ بولتے، تو وہ بعض عورتوں کو دودھ نہیں اترتا، بچہ ہو پھر بھی خشک ہو جاتا ہے، یا جتنا چاہیے اتنا نہیں اترتا، تو وہ پھر کوئی اور عورت بھی پلا سکتی ہے، اور اسلام میں مستقل اس کے لیے پھر مسائل ہے، اس کو رضائی ماں کہا جاتا ہے، اور حضور نے بھی یہ دودھ جو ہے عارف بھائی کیا ہے، وہ رضائی ماں کا وہ پیا ہے۔ اور عجیب بات، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رشتے میں کیا ہوتے ہیں؟ چچا، ہاں چچا ہوتے ہیں، چچا بھتیجے دونوں، لیکن ایک اور رشتہ حضور کا، دونوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تو دونوں رضائی بھائی بھی ہوتے تھے۔ ایک طرف رشتہ کس کا ہے؟ چچا اور بھتیجے کا ہے، لیکن ایک طرف رشتہ کیا تھا؟ رضائی بھائی کا بھی جو ہے، یعنی ایک ہی عورت کا دودھ انہوں نے وہ پیا تو وہ رضائی بھائی ہوتے ہیں۔ اب ان کا آپس میں نکاح، یعنی اگر ایک طرف عورت ہو اور ایک طرف کیا ہو، مرد ہو، تو یہ بھی کیا بن گئے؟ حقیقی بھائی بہن کی طرح نکاح کے رشتے میں، ہاں یاد رکھنا، نہیں تو کوئی جیسے تھے آج ہمری نے ایم کہے کہ بھائی مارو تو رضائی باپ فلانوں نے رضائی ماں گزری گیا تھا کہ لاؤ میراث لاؤ، ہاں تو وہ نہیں ملے گا۔ ادھر بھائی بہن خالی کس میں ہے؟ نکاح کے رشتے ہیں، کس میں ہیں؟ نکاح کے رشتے میں جو ہے وہ بھائی بہن۔ تو اکبر کہتے ہیں کہ کاش میرے گھر والوں نے وہ جو مجھے بچپن میں عورت نے دودھ پلایا تو ذرا لمبے قد والی، اونٹ کیسا ہوتا ہے؟ لمبا ہوتا ہے نا، کہاں لمبے قد والی کا دودھ پی لیا ہوتا تو آج کام آتا، آج جو ہے وہ مجھے پینا جو ہے وہ نہ پڑتا۔ تو دودھ ہر ایک کو موافق نہیں آتا، ہر ایک کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پسند تھا، حضور کو دودھ پسند تھا، حضور نے دودھ کی تعریف کی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پوری آج نہیں سناؤں گا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ حضور نے دودھ، حضور کو جو ہے وہ پسند تھا، حضور نے دودھ کے تعلق سے دو باتیں کہی، جیسے زمزم کے تعلق سے، زمزم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ یہ مشروب بھی ہے، یعنی پینے کی چیز ہے، لکوڈ ہے، وہیں پر یہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے، یعنی اس سے پیٹ بھی بھرتا ہے۔ آپ مشروب چائے کتنی بھی پیو، پیٹ بھرا ہے؟ چائے تھی پیٹ نہیں بھرا ہے، چائے تھی اونچے طلب پوری ہے، چائے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس لیے بعض مرتبہ وہ لوگ روٹی اور چائے، بسکٹ اور چائے، પછી ઘરવાળી કહેલા લાવ એમ કે ખાવાનું હોનાની તો કંઈ પેટ ભરાયું નહીં એમ કે અહીંયા આથો નહીં થયો ہیں تو نہیں ہوتا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ زمزم کی دو صفت ہے، ایک طرف یہ مشروب بھی ہے پینے کی چیز، دوسری طرف یہ کھانا بھی ہے کہ یہ پیٹ بھی جو ہے وہ بھرتا ہے جی، نیت۔ اور دوسرا جو ہے حضور نے دودھ کے تعلق سے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ دودھ یہ مشروب بھی ہے، یعنی پینے کی چیز ہے، مشروب یعنی پینے کی چیز۔ فرمایا دودھ کا ایک اور فائدہ ہے، یہ کھانا بھی ہے۔ حضور نے دودھ کو، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کیا فرمایا کہ یہ دودھ خالی مشروب نہیں ہے، یہ دودھ کیا ہے؟ کھانا بھی ہے۔ اب میرے کھانا خزانے میں سے ایک تو گرین اسٹریٹ میں آپ لوگ کھانے جاتے ہیں کھانا خزانہ، اور ایک جو ہمارا خزانہ الیاس بھائی، اس میں سے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کھانا خزانہ۔ بچپن میں ہم نے بھی یہ کام کیا ہے کہ دودھ کو ہم نے کھانے کے طور پہ، اور بلکہ میں نے تو دیکھا بڑی عمر کے حضرات، اس وقت تو وہ دانت کا چوکٹو بوکٹو کوئی سوال ہی نہیں تھا، تو ان کو بیچارے کو کافی دیر تک چبانا پڑتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، بڑی عمر کے، تو وہ کیا کہتے تھے، اور خود میرے گھر میں ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ مرغیاں بھی تھی اور بیل بھی تھے اور بھینس بھی تھی، بلکہ اس کو کہتے تھے میساڑی بھینس۔ کیسی بھینس؟ میساڑی، ہاں تے کہ ترتکی بھینس تے کہ میساڑی بھینس ہیں تے میساڑی ہوتے کہ دودھ بو دیے۔ تو وہ دودھ ہم نے بھی دیکھا، تو ہمارے یہاں روٹلی کے ساتھ کیا بنتا تھا، گاؤں میں لوگ روٹلا بھی کھاتے ہیں،
શું કે રોટલો હે ને. હા બધું સમજ ચાચા હસનભાઈ સમજ ગए, वो इशारा कर रहा है. तो આપણે શું કહેતા, અમારતા भी मेरी वालिदा हमें बाज़ मरतबा वालिदा ने खुद पकाया नहीं, बाहर से हम आते थे खेल कर, माँ બહુ ભૂખ લાગી, માँ બહુ ભૂખ લાગી, લાવો ખાવાનું લાવો. હવે માँ બિચારા બિઝી હોય ને રાંધવાના હોય તો કે ચાલ કંઈ નહીં દીકરા ઊભી રહે એમ કે હમણાં જલ્દી જલ્દી તારે સારું કરી નાખું. દૂધ તો હોય જલ્દી જલ્દી રોટલો બનાવ્યો ને પછી ચૂઈ દીધું કે લા ખાઈ લે. તો આપણે શું કરાતા સબીર ચાચા, દૂધ ને રોટલો. હવે પકડો તમે તમારો ઓટલો. સુબ્હાનલ્લાહ બિહમ્દી સુબ્હાનકલ્લાહુમ્મા બિહમ્દિક નશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લા અંતા. हाँ तो ठीक है, तो सही बात है वो, मैं आपको हदीस समझा रहा हूँ, हुजूर की बात सही है. नेमा